اب آ رہی ہے انبیاء کے ماننے والوں میں جو بڑی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، غلو کی بیماری، ایکزیجریشن، کہ نبیوں کو مانا تو پھر مانتے ہوئے حد سے ہی آگے بڑھا دیا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب، اے نصارہ کے گروہ، عیسائیوں، اپنے دین میں ایکزیجریشن مت کرو، غلو نہ کرو، حد سے مت آگے بڑھو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر کوئی بات نہ باندھو مگر حق بات جو ہو، سچی بات اللہ کے بارے میں وہ کرو. اپنی طرف سے چیزیں اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ تھوپ دو. اور ان میں سے ایک چیز کیا تھوپی ہوئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے. کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کیا کہتے ہیں، جو اس زمانے میں جیکوبائٹس تھے، کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو نہیں مگر اللہ کے رسول. یہ اب ان کا منصب بیان ہو رہا ہے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ گاڈ انکارنیٹ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہے. وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا خاص کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ کن. ویسے تو سارے اللہ کا کلمہ کن ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام خاص ہے. القاها الى مریم، اور وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے القا کیا مریم پر، یعنی ان کا والد تو کوئی نہیں تھے، تو وہ جو مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر کن. وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے، خاص روح عیسیٰ علیہ السلام. ویسے تو ہم سب وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي ہے، قرآن میں آیا. آدم علیہ السلام میں بھی روح پھونکی گئی، ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اپنی طرف سے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام خاص اللہ کی روح ہے. یہ آج کے عیسائی جو مشنری ہیں وہ اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ میں سے روح ہے، وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں. تو یہ بات سمجھ لیں آپ کہ من کے دو ترجمے ہیں. پرائمری ترجمہ من کا ہوتا ہے فرام، سے، کسی کی طرف سے. جو اللہ میں سے ہوگا اس کے لیے عربی کا لفظ ہوگا فی، میں، اللہ میں سے. یہ ہے اللہ کی طرف سے روح، اللہ میں سے روح نہیں. اللہ وہاں بھی آدم علیہ السلام کے لیے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تم میں. اپنی روح نہیں، اپنے اندر سے نہیں، اپنی طرف سے. روح بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ بات بڑی کریٹیکل ہے سمجھنے والی. یہاں میں نے نور من نور اللہ کا عقیدہ بھی کلیئر کرنا ہے. پہلے تو میں یہاں پر بیان کر دوں اسی ایگزیجریشن کے خلاف ایک حدیث صحیح بخاری کتاب الانبیاء سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح نصارہ نے اپنے پروفٹ کی شان کو بلند کیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. میرے بارے میں غلو نہ کرنا. عبدہ ورسولہ، ہم یہی الحمدللہ نماز میں پڑھتے ہیں. اور دوسری حدیث مسند امام احمد سے صحیح سند کے ساتھ ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف اتنا کہہ دیا ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا جعلتنی للہ عدلا، تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. کتنی احتیاط. آج کا وہ مولوی ہوتا وہ کہتا جی حضور میں تو اللہ کا بندہ ہی مان کے پہ کہنا ہوا، میں تو اللہ تے نہیں بنا دیتا، میں تو مستقل بذات کا عقیدہ آپ کے لیے رکھا نہیں ہوا، میں آپ کا عطائی مان رہا ہوں، ذاتی نہیں مان رہا. یہ جو آج تفریق کر رہے ہیں مستقل بذات، عطائی، محدود، غیر محدود، اس کی بنیاد پر ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل مینشن. اور صحابی سے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے پر حضور کو کھڑا کر رہے ہوں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی منع کیا جعلتنی للہ عدلا، تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں جن معاملوں میں اللہ اور رسول کا ذکر اکٹھا ہے وہ ہم کرتے ہیں. جیسے صحابہ کرام بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں، جب کوئی معاملہ نہیں پتا ہوتا تھا تو کہتے تھے واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں شریعت کے اس مسئلے کو. اس مسئلے میں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ تقدیر کے جو معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف کہو جو اکیلا اللہ چاہے، اس سے منع فرما دیا.
لہذا میں پینڈولم کی دونوں ایکسٹریمز کا ذکر کر رہا ہوں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ رسول کا ذکر اکٹھا کرنا شرک ہے معاذ اللہ, ایسی شیطانی توحید نہیں میں بیان کرتا. جہاں جہاں اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے وہاں ہم کرتے ہیں, بلکہ ہم تو اس سے بھی بڑی بات کرتے ہیں, من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ آیت نہیں پڑھتے قرآن سے, یہاں تو اکٹھا بھی ذکر نہیں ہے, رسول کے ریفرنس سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اطیع اللہ اطیع رسول تو چھوٹی چیز ہے, یہ اس سے بڑی چیز ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, سورۃ النساء آیت نمبر 80. لیکن جہاں احتیاط وہ اب یہاں پر ذہن میں رکھیں. تو یہ اب روح من کو بھی سمجھ لیں. تو میں نے من کا مطلب بتایا سے, لہذا تصوف میں جو وہ عقیدہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے سفر میں تھے تو درخت میں سے آواز آئی, یہ ترجمہ وہ کرتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. کیوں؟ سورۃ القصص کی آیت نمبر 30 میں لفظ کیا ہے؟ من الشجرتی, فی شجرتی نہیں ہے. یہ بھائیوں وہ پوائنٹ ہیں جو آپ کو نہ کسی کتاب میں ملنے ہیں نہ کسی مولوی نے بتانے ہیں. یہ میں نے زندگی میں مار کھا کے یہ چیزیں سیکھی ہیں, کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے. وہاں بھی الفاظ ہے درخت کی طرف سے آواز آئی, درخت میں سے نہیں. اسی کو تو بنیاد بنایا ہوا تھا انہوں نے, وحدت الوجود کا ماننے والے عقیدہ جو لوگ رکھتے ہیں کہ جی وہ اللہ بندے کے اندر سے بولتا ہے, ان الحق سبحانی معظم و شانی. بازید بستامی صاحب کہا کرتے تھے, تو ان کے کفریہ جملے کی غلط تعویل وہ کرتے ہیں, نہیں اللہ منہ سے بولتا ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. درخت کی طرف سے آواز آئی. حضور نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے منہ سے اللہ بولتا ہے, یہی کہا کہ مجھ پہ اللہ وحی کرتا ہے. اور اگر معاذ اللہ کسی صوفی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ان پر کوئی وحی کر دیتا ہے یا ان پہ کوئی کشف کر دیتا ہے, تو پھر تو ختم نبوت پہ ہی ڈاکہ مارنے والی بات ہوئی, معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. لہذا اب یہ ذرا ٹھنڈے دل سے ایک جملہ سن لیں, شاید آپ کو یہ برا بھی لگے, لیکن میں جو کہ ایمانداری کے ساتھ بات کرتا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں یہ چیز ریکارڈنگ میں بھی آ جائے, کہ ہمارے جو بریلوی بھائی یہ لفظ بولتے ہیں نا نور من نور اللہ, یہ کوئی شرکیہ جملہ نہیں, نہ یہ کوئی کفریہ جملہ ہے. یہ عقیدہ دیکھنا ہوگا کیا ہے. اگر وہ نور من نور اللہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ میں سے کوئی نکلا ہے, تو یہ تو واضح لم یلد ولم یولد کے خلاف ہوگا. نہ اللہ نے کسی کو جنا, نہ اللہ میں سے کوئی نکلا, نہ اللہ کسی میں سے نکلا. اور انشاءاللہ آپ کو کوئی ایسا بریلوی عقل مند نہ عالم نہ عوام میں ملے گا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ میں سے رسول اللہ نکلے ہیں, معاذ اللہ. اس کو وہ بھی کفر کہیں گے. نور من نور اللہ, یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا ہے روح منہ, روح من نور روح اللہ, اللہ کی طرف سے روح. نور من نور اللہ, اللہ کی طرف سے نور ہدایت. الحمدللہ یہ قرآن بھی نور ہدایت ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہدایت ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں آیا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور تمہارے پاس آیا اور ایک کتاب آئی. تفسیر تبری اہل سنت کی پہلی تفسیر جو پہلے 300 سال میں لکھی گئی, امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ المتوفا 310 ہجری, انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اس سے نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت مانتے ہیں. مسند امام احمد میں, جامعہ ترمذی میں, سنن کبریٰ, دلائل النبوہ امام بہقی میں, ان تینوں کتاب میں جو میں نے اپنا جو لیکچر دیا تھا 2 گھنٹے کا ولادت مصطفیٰ والا 12 ربیع الاول پر صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی بڑی لمبی, اس میں آخر میں الفاظ تھے صحیح سند کے ساتھ ہے یہ تینوں کتابوں میں. اور مشکات شریف میں شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا کہ میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات بھی ان کے لیے روشن ہو گئے. تو یہ نور سے مراد نور ہدایت, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہدایت بالآخر شام تک بھی پہنچ گئی. نور سے مراد وہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے ہیں, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. کیوں؟ فرشتے نور سے پیدا ہوئے. اس طریقے سے بریلوی بھائیوں کو بات سمجھائی جاتی تو سمجھ آ جاتی. وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ نور نہ ماننا تو گستاخی ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں نور ماننا گستاخی ہے, کیونکہ فرشتے نور سے بنے اور انسان مٹی سے, اور انسان نور سے افضل ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت خیر البشر ہونا ہے. ہاں نور ہدایت ہے, قرآن بھی نور ہدایت, صحابہ اکرام علیہم رضوان کے فرامین بھی نور ہدایت, صحیح بخاری بھی نور ہدایت, صحیح مسلم بھی نور ہدایت. ہدایت کی روشنی یہ کتابیں الحمدللہ. تو یہاں میں نے یہ عقیدہ بھی کلیئر کر دیا